بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. سورہ والعصر کا ترجمہ فرمایا حضرت شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے آسان ترجمہ قرآن میں. زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہماری امت کی مقدس مائیں اور بہنیں، اللہ پاک آپ سب کو علم نافع، بہترین ایمان اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو وقت آپ نے اس تعلیم کے لیے فارغ فرمایا، اللہ پاک اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور انبیاء، صدیقین، صالحین کے ساتھ ہمارا اور آپ کا حشر فرمائے، آمین. جب ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ پاک ہمیں یاد فرمائیں گے. جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ آسمان میں ستاروں کی طرح چمکتے ہیں. جو آدمی دین کی بات سننے جائے، فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں اور اللہ کی مخلوق دعاؤں میں لگ جاتی ہے. علم دین کا ایک باب سیکھ لینا 1000 رکعات پڑھنے سے افضل. فرشتوں کی ایک جماعت ذکر کے حلقوں کی تلاش میں رہتی ہے، وہاں سے اوپر تلے جمع ہو جاتے ہیں. بعض مجالس ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ پاک اس کی برکت سے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل سکتے ہیں. جو لوگ صرف اللہ کے واسطے ملے اور اللہ کے واسطے واپس گئے، جانتے بھی نہیں، پہچانتے بھی نہیں، صرف اللہ کی محبت میں ایک جگہ سے آ کر دوسری جگہ جمع ہو گئے، ایسے لوگ قیامت میں عرش کے سائے میں ہوں گے، نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور انبیاء اور شہداء تک ان پر رشک کرتے ہوں گے. دعا فرمائیں کہ ساری دنیا میں جتنے نیک اعمال اور تعلیم اور علوم جاری ہیں، اللہ پاک ان کا خلاصہ ہمیں آپ کو بھی عطا فرما دے، اور جتنی اچھی تعلیم اور برکت کی چیزیں ہیں اللہ پاک ساری دنیا میں پھیلا دیں، بڑوں میں، چھوٹوں میں، بچوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، اور ساری دنیا میں اللہ کی جتنی مخلوقات دعائیں کر رہی ہیں اللہ پاک ان کی دعاؤں میں ہمارا اور آپ کا بھی حصہ فرما دیں، آمین. جب بھی علم سیکھنے بیٹھیں تو نیتیں کریں اپنے لیے اور ساری امت کے لیے. کیسے؟ سارے کے سارے لوگ یہ اللہ کے اولیاء بن جائیں، ہماری زندگی صراط مستقیم پر آ جائے، شیطان اور نفس کے بہکانے سے بچ جائیں، ہماری توبہ قبول ہو جائے، گناہ اور نافرمانی سے بچ جائیں، زندگی میں سنت طریقے آ جائیں، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، زندگی اور نفس حیات طیبہ کی طرف آ جائے، نفس مطمئنہ ہو جائے، اللہ کی باتیں ہماری طبیعت بن جائیں، سیکنڈ نیچر. دنیا میں حیات طیبہ ملے اور آخرت میں اللہ کا قرب اور جنت الفردوس میں ٹھکانہ ہو جائے. اب یہ سب نیتیں کر کر بیٹھیں، پڑھنے والے کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن جن بزرگوں کی باتیں بیان کی جائیں گی اللہ پاک ان کا نور ہمیں بھی عطا فرما دے. آدمی کا دماغ، آدمی کا قلب، اس کو سیکھنے کے لیے ادب اور توجہ اور شوق کی ضرورت ہوتی ہے. دھیان سے قبلہ رو بیٹھے اور کوئی اچھی بات سنائی دی تو اس کو نوٹ کر لیا جائے، اس کو کہیں جا کر دہرایا جائے، بات کی تکرار کی جائے. احسان، تقوی، ادب، سادگی، حیا، جو اچھی صفات ہیں یہ ہمیں بھی مل جائیں. انسان کی زندگی کا ہر لمحہ سونے کا سکہ ہے، گولڈ کوائن. آخرت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے لاکھوں کروڑوں نیکیاں مل سکتی ہیں، نیکیوں کے پہاڑ.
ہم کیا بولیں، کیا سوچیں، کیا کام کریں کہ مجھے اس وقت سب سے زیادہ ثواب ملے۔ ہر لمحہ ہم اللہ پاک کے دربار میں ہیں۔ اللہ پاک اتنی احسانات کرنے والے جو کبھی کم نہیں ہو، ایسی بادشاہت جو کبھی ختم نہیں ہوتی، اتنی نعمتوں والے جن کو کوئی گن نہیں سکتا۔ اللہ پاک ہر بات دیکھتے ہیں، ہر حرکت جانتے ہیں، ہر دعا کو سنتے ہیں، ہمارے آپ کے فائدے کو ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ ہر لمحہ ہم امتحان گاہ میں ہیں، ایگزامینیشن ہال۔ جو بھی بات کریں گے، جو بھی عمل کریں گے، فرشتے لکھ لیں گے، نامہ اعمال میں ریکارڈ ہو جائے گا، زمین میں ریکارڈ ہو جائے گا، اور ہمارے ہاتھ پاؤں یہ بھی گواہی کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ حال کا امر سیکھنا ہے، اس وقت مجھ سے کیا تقاضا ہے۔ شیطان کا داؤ اور چال ہے، ساری زندگی لوگوں کو بہکاتا ہے کہ یہ کہو کہ یہ اس کام کو میں عنقریب کر لوں گا۔ کوئی تقاضا آ گیا، شیطان نے بہکایا کہ کر لیں گے، اس کو بہت جلدی کر لیں گے۔ دن گزر گئے، ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، اور شیطان کا داؤ یہ کہ میں اس کو کر لوں گا کبھی۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز میں تقسیم رکھی ہے، مال و دولت میں، صحت میں، خوشی میں، غم میں، ان چیزوں میں تقسیم رکھی ہے، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا۔ لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے کہ بادشاہ کو بھی 24 گھنٹے دیے اور فقیر کو بھی 24 گھنٹے دیے۔ اور وقت ایک تلوار کی طرح ہے، یا تو آپ اس کو کاٹ دیجئے یا یہ آپ کو کاٹ دے گا۔ نفس کو حق بات میں مشغول کر لیں یا پھر نفس آپ کو باطل میں مشغول کر لے گا۔ گزرا ہوا وقت قبر کے مردے کی طرح ہے، جتنا رو لیجئے واپس نہیں آئے گا۔ اور وقت کا کھونا موت سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ موت صرف اس دنیا سے اور اپنے رشتہ داروں سے جدا کرتی ہے، وقت کا کھونا آخرت اور جنت کی ہمیشہ کی نعمتوں سے آدمی کو دور کر دیتا ہے۔ دنیا کی تجارت میں 10% منافع ہوتا ہے، 20%، 50%، زیادہ سے زیادہ دگنا ہو گیا، ڈبل ہو گیا 100%۔ آخرت کی تجارت میں نیت کرنے سے ہی 100% منافع اسی وقت مل جاتا ہے، ثواب اسی وقت مل گیا 100%۔ کام کر لیا تو 10 ٹائمز، 70 ٹائمز، 700 ٹائمز، 490 ملین ٹائمز اللہ تعالیٰ کے پاس دینے میں کمی نہیں ہے، مانگنے والا ہونا چاہیے۔ دنیا میں جتنے بڑے بڑے نامور لوگ گزرے غیر مسلم، ان میں سے بہت سو کو موت کے وقت بہت افسوس ہوا۔ افسوس، ہمارے پروجیکٹ، ہمارے آبجیکٹو پورے نہیں ہو سکے، تھوڑے دن اور زندہ رہتا تو اور کچھ کام کرتا۔ تاریخ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شخصیت ہے جس نے ہوش و حواس میں دن کے وقت لاکھوں کے مجمع میں اعلان کیا کہ اے لوگوں، میں جو دین لے کے آیا تھا میں نے پہنچا دیا کہ نہیں، گواہ رہو۔ اللہ، زبان سے ہیرے موتی جواہرات لاکھوں کروڑوں کمائے جا سکتے ہیں۔ دعا، ذکر، تلاوت، درود شریف، تعلیم، دعوت، کسی کی غمزدہ کی تسلی۔ اور وہی زبان بیکار کنکر، پتھر، مٹی بھی جمع کر سکتی ہے، ادھر ادھر کی فضولیات، خبریں، سیاسیات اور موسم کی باتیں، نہ گناہ نہ ثواب، لایا نہیں، بس وقت کو کاٹنا ہے۔ اور وہی زبان پھسل جائے تو آفتیں اور مصیبتیں ہیں، جھوٹ، غیبت، چغلی اور دل آزاری اور مذاق اڑانا، لڑائی جھگڑا، بےہودہ لعنت، ملامت، اور گویا ہیرے موتی پھینک دیے اور آگ میں چلے گئے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر لکھی، ان کو اس بات پر بھی افسوس ہوتا تھا کہ اتنا وقت کھانا کھانے میں لگ گیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سواری پر سوار ہوتے ہوئے اپنا سبق پڑھتے تھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنفی کے اتنے مشہور امام، ان کی ایک کتاب پڑھ کے غیر مسلم مسلمان ہو گیا، کہنے لگا ایک امتی کی کتاب میں اتنی تفصیل، احکامات، فرائض اور مکروہات اور حرام حلال کا اتنا علم ان کی کتاب میں، تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لائے قرآن پاک، اس میں کتنے علوم ہوں گے۔ امام محمد کی کتاب پڑھ کے غیر مسلم مسلمان ہو گئے۔ جب بچے تھے تو اب سواری پر سوار ہوتے ہوئے سبق یاد کرتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دوڑتے ہوئے سبق پڑھتے تھے، رننگ ٹائم میں بھی سبق دہرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔
علامہ یوسف قرضاوی نے ایک مضمون لکھا دامت برکاتہم، اس میں انہوں نے فرمایا، ابن عطا اللہ اپنی حکمت کی باتوں میں کہتے ہیں، بعض عمریں لمبی ہوتی ہیں مگر ان کے فائدے کم ہوتے ہیں، اور بعض عمریں چھوٹی ہوتی ہیں مگر ان کے فائدے زیادہ ہوتے ہیں۔ جس کی عمر میں برکت ڈالی جاتی ہے تھوڑے دن میں اللہ کی بہت سی نعمتیں حاصل کر لیتا ہے۔ شیخ نے آگے لکھا، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو موت سے پہلے ہی مر چکے ہوتے ہیں، ان کی عمر ختم ہو چکی ہوتی ہے حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ زندہ ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو موت کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ کیسے؟ اپنے پیچھے نیک اعمال، علم نافع، نیک اولاد اور اچھے شاگرد چھوڑ جاتے ہیں جو ان کی عمر میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی عمر لمبی سے لمبی ہوتی جاتی، قبر میں چلے گئے اور نامہ اعمال بھر بھر کے پیش ہو رہا ہے۔ بعض لوگ اپنے پیچھے گھر والے چھوڑ جاتے ہیں، بعض لوگ شہر کو، بعض لوگ پورا ملک چھوڑ جاتے ہیں، پورا ملک کے نیکیاں ان کے کھاتے میں جا رہی ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس شہر نجران کے ایک بوڑھے شخص آئے جن کی عمر تھی 200 برس۔ امیر معاویہ نے پوچھا، آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ بولے کہ کچھ سال خوشی کے، کچھ سال غم کے، روزانہ کوئی نہ کوئی پیدا ہوتا ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ امیر معاویہ نے پوچھا کہ میرے لائق کوئی خدمت، میں بادشاہ ہوں، آپ کی خدمت کروں؟ کہنے لگے، میری عمر مجھے واپس لا دو، میری جوانی مجھ کو واپس لا دو، یا پھر موت کو مجھ سے ہٹا دو۔ بادشاہ نے کہا، میں تو یہ نہیں کر سکتا۔ کہنے لگے، پھر آپ سے کچھ لینا دینا نہیں۔ ساری دنیا کی بادشاہتیں اور ساری دنیا کے اسباب مل کے ایک آدمی کی خواہش پوری نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ کہے گا کہ میں دنیا سے جانا نہیں چاہتا۔ شاعر نے کہا، تم سلامت رہو 1000 برس اور ہر برس کے ہوں دن 50,000۔ تمنا کی شاعر نے، کسی نے تمنا کی کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، لیکن اصل بات کیا ہے کہ امتی کی عمر ایوریج 60 سے 70 سال کے درمیان ہے، اور جب 40 سال کا کوئی ہو گیا تو اس کو چاہیے کہ بستر لپیٹ کے رکھ دے، بھائی اللہ میاں کے پاس جانا، اللہ میاں کے پاس جانا، پہاڑ پر چڑھ چکے، اب تو اترنا ہے بس۔ یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، یہ علامہ سلیمان ندوی صاحب کا شعر ہے، یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ شیخ شبلی 400 ٹیچرز کے پاس گئے، استادوں کے پاس، اور 4000 حدیثیں سیکھی، اور اس میں سے سب سے امپورٹنٹ جو لیسن تھا اس کو ٹاپ پہ رکھ لیا کہ دنیا کے واسطے اتنا عمل کرو جتنا یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے واسطے اتنا عمل کرو جتنا وہاں رہنا ہے۔ اور جب آخرت میں آدمی پہنچے گا تو یہ قرآن پاک میں جگہ جگہ مضمون بیان کیا گیا کہ لوگ کہیں گے دنیا میں کتنے دن رہے تھے؟ الا عشیۃ او ضحاہا، ایسا معلوم ہوگا کہ دنیا کی پوری زندگی بس ایک صبح ایک شام ہی رہے تھے، ایسا معلوم ہوگا وہاں جا کے۔ اب یہ زندگی ہم گزارتے کیسے ہیں؟ ایک آدمی کی عمر فرض کیجئے 60 سال کی ہے، پہلے 12 سال بچہ تھا غیر مکلف، کھیل کود میں حساب نہیں ہے، وقت گزار دیا، باقی 48 سال 1/3 سلیپ، 8 گھنٹہ روزانہ سوئے، 16 سال سونے میں نکال دیے۔ 8 گھنٹہ کام کیا کم سے کم، انٹرنیشنل ڈیوٹی یا گھر کے کام کاج کیا بہنوں نے، تو 16 سال کام کاج بھی نکل گیا۔ اور اس کے علاوہ زندگی کی دوسری ضروریات ہیں، کھانا پینا ہے، سوشلائزیشن ہے، کچھ سیر تفریح ہے، کچھ ورزش ہے، طہارت خانہ ہے، سامان لانا ہے بازار سے، کچھ فون ہے، انٹرنیٹ ہے، روزانہ 6 گھنٹے ان میں لگا دیے، اور کیا ہوا کہ ایک زندگی کا اکثر حصہ ان چیزوں میں لگ گیا۔ تو حساب لگا کے یہ ثابت ہوا کہ دن کے 24 گھنٹے میں سے 22 گھنٹے تو ان چیزوں میں چلے جاتے روز، 2 گھنٹہ ملتا ہے آخرت کی تیاری کو۔ اور 60 سال کی عمر لایا تھا، اس میں سے 56 سال تو اس میں چلے گئے، 4 سال کی عمر ملی تھی۔ تو ہم آپ اور جتنے سن رہے ہیں اس وقت، جتنے یہ ہم سب کی عمر صرف 4 سال ہے اگر 60 سال کی عمر ملتی، اور روزانہ صرف 2 گھنٹے ملتے۔ اب یہ ہے کہ اس کو کیسے قیمتی بنانا، اس کو کیسے قیمتی بنانا۔ میں قصہ تھا کہ ایک کاشتکار تھا، فارمر، اس کو ایک کھیت میں کھدائی کرتے ہوئے اس کو صندوق ملا، صندوق کے اندر کچھ پتھر وغیرہ نکلے،
تو بڑے رنگین پتھر تھے. اس نے کہا ٹھیک ہے، کچھ پتھر رکھ لیے بندروں کو مارنے کے لیے، کچھ پتھر رکھ لیے پرندوں کو بھگانے کے لیے، کوے، مرغی، بلی، سب کو ایک ایک پتھر مارتا، سب بھاگ جاتے. تھوڑے سے ہی رہ گئے پتھر تو ایک شہر سے کوئی آدمی آیا، کہنے لگا یہ کچھ قیمتی پتھر معلوم ہوتے ہیں، میاں جا کے شہر میں ذرا اس کو ایویلویٹ تو کراؤ. اب وہ شہر پہنچا، تھوڑے سے پتھر رہ گئے تھے. لوگوں نے کہا وہ جاؤ جیولری کی دکان میں. وہ گیا، اس نے کہا بھائی، اس نے تو سر پکڑ لیا. اس نے کہا میں اس کی قیمت نہیں بتا سکتا، ہول سیل میں جاؤ، بڑی دکان میں جاؤ. بڑی دکان میں گیا تو بڑی میں قیمت نہیں بتا سکتا ہے، تو ملین بلین کا مال ہے، جو بادشاہ کے پاس جاؤ اس کو بیچو. اس آدمی نے اپنا سر پکڑ لیا کہ میرے پاس تو یہ درجنوں اور سینکڑوں تھے، سارے میں نے بندروں کو مارنے اور پرندوں کو بھگانے میں استعمال کر لیے. اب یہ 2-4 پتھر رہ گئے، ان کو دیکھ کر یہ لوگ ایسے پریشان ہو. یہ حال ہے آدمی کی زندگی کا. روزانہ 1440 منٹ ہوتے ہیں، 500,000 منٹ سال میں، اور ایوریج لائف میں 30 ملین منٹ ہوتے ہیں، 30 ملین منٹ. اب ہر منٹ ایسا ہے کہ گولڈن کوائن ہے، سونے کی ایک چوڑی ہے یا سونے کی ایک انگوٹھی ہے. اب قصہ یہ ہے کہ ان میں سے کتنی چوڑیاں اور انگوٹھیاں آخر کے لیے جنت میں جانے کے لیے آگے بھیج دینی ہیں، اور کتنی ہیں جو ہم یہاں پر پھینک دیں اور خالی ہاتھ اپنے قبر میں چلے جائیں. جنت میں آدمی داخل ہوگا تو دونوں طرف سونے کے پانی سے لکھا ہوا ہوگا گولڈن ورڈ میں، جو ہم نے آگے بھیج دیا پا لیا، ما قدمنا وجدنا. یہ حدیث ہے طویل. اس وقت آدمی کو حسرت اور افسوس ہوگا کہ کاش میں ساری عمر ایک سجدے میں ہی گزار دیتا. ساری عمر جب ایک صبح شام ہی تھی تو سجدے میں ہی گزار دیتا. لوگوں نے جب زندگی کا مقصد نہیں سمجھا تو کیسے کیسے عمر بتائی. کسی نے ڈاک کے ٹکٹ جمع کرنے شروع کیے، سینچریز اولڈ. کسی نے اولڈ کوائن جمع کرنے شروع کیے، ہزاروں سال سے جتنے کوائن آئے مجھ کو جمع کرنا. بادشاہ کے دربار میں ایک آدمی آ گیا، کہنے لگا ایسا کرتب دکھاؤں گا کہ آج تک کسی نے نہیں دکھایا ہوگا. بادشاہ نے کہا کیا بھائی؟ اس نے ایک فاصلے پر ایک نیڈل لگائی، سوئی، اور دور سے ایک دھاگا پھینکا نشانے پہ، اور وہ تھریڈ، وہ دھاگا ڈائریکٹ سوئی کے سوراخ میں سے گزر گیا. ایسا زبردست کرتب دکھایا کہ دنیا میں کوئی ایسا پریسیشن کا کرتب دکھا نہیں سکتا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اس کو 200-300 درہم دیے جائیں انعام کے طور پہ. اتنا زبردست کرتب دکھایا، اور اس کو بٹھا کے بازار میں خوب کوڑے لگائے جائیں کہ اس نے اپنی عمر اس کام میں ضائع کی. انعام بھی دو، پیٹو بھی اس کو. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سہولت ہوگی تو پھر کام کریں گے، اسباب ملے گا تو پھر کام کریں گے، پہلے فنڈ ریزنگ ہوگی، کام بعد میں شروع کریں گے. حکیم امل فرماتے ہیں کہ کام پہلے کیجیے، سہولت بعد میں ہوگی. اور علوم دیوبند ایک درخت کے نیچے شروع ہوا، انار کے درخت کے نیچے. استاد بیٹھے، شاگرد بیٹھے، 2 آدمی. آج پوری دنیا میں کروڑوں اس کی شاخیں ہیں. کام پہلے کرو، سہولت بعد میں ہوگی. بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اگر میں وقت پر آ گیا تو لوگوں کو میری قدر کیسے معلوم ہوگی کہ میں ہوں. آدمی کا نفس ایک ڈیڈ اسنیک کی طرح ہے، مردہ سانپ. اگر اس کی اصلاح نہیں ہو، تربیت نہیں ہو، تو کبھی بھی زندہ ہو کے ڈس لے گا، نقصان پہنچا دے گا. اور آدمی کے نفس کی ایک اور مثال ہے کہ وہ دودھ پیتے بچے کی طرح ہے، بیبی کی طرح. بچہ دودھ پیتا رہتا ہے، بڑا ہو گیا، کئی سال کا ہو گیا، تو اس کو مشکل سے دودھ چھڑوایا جاتا ہے کہ کچھ اور کھاؤ، ورنہ کیا ہوگا، بہت بڑا ہو جائے گا، دودھ ہی پیتا رہے گا. نفس کی مثال یہ ہے کہ نفس کو تربیت دینی پڑتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ بیٹے، میں نے 5 لاکھ حدیثوں میں سے 5 حدیثیں منتخب کی ہیں تمہارے لیے. وصیت لکھی انہوں نے. امام اعظم کی وصیتیں مولانا مفتی عاشق الہی صاحب نے لکھی ہیں اپنی کتاب میں. انہوں نے کہا میں نے 5 لاکھ حدیثوں میں سے 5 حدیثیں تمہارے لیے جمع کی. اس میں سے ایک مشہور حدیث ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 5 لاکھ حدیثوں میں سے اپنی کتاب بنائی، جس میں سنن ابو داؤد میں 4800 حدیثیں لکھی. تو انہوں نے بھی فرمایا کہ انسان کو اپنے دین پر چلنے کے لیے 4 حدیثیں کافی ہیں. دونوں میں مشترک ہے. وہ چاروں حدیثیں امام ابو داؤد بھی بتا رہے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں. ان کا بیان تو کبھی آج کا موضوع نہیں ہے، لیکن اس میں سے ایک حدیث ہے جو آج کا موضوع ہے،
اور وہ یہ ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ جو چیز دنیا اور آخرت میں اس کے لیے فائدہ مند نہ ہو اس کو چھوڑ دے، جو چیز اس کے لیے فائدہ مند نہ ہو اس کو چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ اس کی کسی کو مثال سننی ہو، دیکھو جب تاجر ہوتا ہے کوئی بزنس مین، اگر اس کو کسی سال پروفٹ نہ ہو، منافع نہ ہو، تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اس سال لاس ہو گیا۔ منافع نہ ہونے کو بھی وہ لاس میں کاؤنٹ کرتے۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ سڑک پر یا مسجد میں بیٹھ کے دیکھنا کہ کون سے ماڈل کی گاڑی میں کون آ رہا ہے، سب کی گاڑیاں دیکھنا۔ کوئی محفل میں گئے، تقریب میں گئے، اب ہر ایک کے کپڑے کے ڈیزائن کو دیکھنا، کون کون سے کپڑے پہن کر آیا۔ فارمیسی میں سیل لگی ہوئی ہے، ساری دوائیں 50% آف، تو جا کے بھر بھر کے تھیلے لے کے دوائیں لے کے آ جانا کہ کبھی تو بیمار پڑو گے، اس وقت یہ کھا لینا۔ لائبریری گئے، آنکھ بند کر کے ایک تھیلا دیا کہ 5 کتابیں 10-15 اس میں ڈال دو، گھر جا کے پڑھیں گے، دیکھیں گے کیا ڈالا۔ بغیر دیکھے سوچے سمجھے خوب کام میں لگنا۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے رسالہ لکھا، اس میں فرمایا کہ علم وہ معتبر ہے، نالج کس کو کہتے ہیں، جس سے خشوع و خضوع، تقوی، فکر آخرت، حساب کتاب کا استحضار، دنیا و ما فیہا سے زہد اور آخرت کی طرف رغبت پیدا ہو، اس کو کہتے ہیں علم۔ حدیث شریف میں آیا اللہ کی عبادت ایسا کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ مومنین کی مثال ہے کہ کثرت ذکر ان پر ایسا ان کا دل نرم ہو جاتا ہے کہ اپنے محبوب اللہ کی باتیں سن کر دل پر زلزلہ آنے لگتا ہے اور خون گرم ہو جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، روتے ہوئے بے ساختہ سجدے میں گر جاتے ہیں، آنکھوں سے اتنے آنسو بہتے ہیں کہ گویا آنکھیں ہی بہی جا رہی ہیں۔ یہ خشیت والے لوگوں کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقوں مومنین کے مراقبے، محاسبے، ذکر کی کثرت اور قیام اللیل کا ذکر جگہ جگہ فرمایا، آیتیں ہی آیتیں، آیتیں ہی آیتیں اس کے بارے میں۔ ایک جگہ فرمایا وہ لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور آسمانوں اور زمینوں، کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے رہتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف لکھی، اس میں ایک جگہ مضمون بیان فرمایا کہ علوم سے لاکھوں کمالات رکھتا ہے لیکن یہ ظالم اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ سارے علوم کی روح صرف یہ ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ قیامت میں آپ کی کیا حالت ہوگی۔ شیخ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کتنا فرماتے، کمر باندھ لیتے، پاؤں پر ورم آ جاتا، کثرت سے نفلی روزے رکھتے، ہر وقت ذکر اللہ میں رہتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، ایک قرآن پاک روزانہ ختم فرماتے تھے۔ فقہ کی کتاب ہدایہ، اس کے مصنف علامہ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 13 سال تک روزہ رکھا، روزہ رکھ کے یہ کتاب لکھی، اور کسی کو معلوم نہیں ہوا کہ حضرت روزے سے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک کیا تھا، روزانہ کے معمولات کیا تھے؟ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ یہ حضرت شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے شیخ ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح گزارتے تھے اپنے دن رات۔ فجر کے بعد تسبیحات اور ذکر کے بعد مسجد میں بیٹھ جاتے، صحابہ کرام بیٹھ جاتے، یہی دربار نبوت تھا اور یہی آپ کا حلقہ تھا۔ یہ سیرت النبی علامہ سلیمان ندوی صاحب کی کتاب سے ہے۔ یہاں پر آپ وحی سے صحابہ کرام کو مطلع فرماتے اور آپ کی برکات روحانی کی بارش ہوتی، دین اور مسائل کے طریقے، معاملات، اخلاق ان کو تعلیم فرماتے، اور اشراق
پڑھی جاتی، نوافل پڑھے جاتے، مال غنیمت تقسیم ہوتا، لوگوں کے وظیفے تقسیم ہوتے۔ جب دن خوب چڑھ گیا، سورج نکل آیا تو صلاۃ الضحیٰ چاشت کی نفلیں پڑھی، مجلس ختم ہوئی اور گھر تشریف لے گئے۔ جن بیوی کی باری اس دن ہوتی ان کے گھر تشریف لے جاتے، گھر کے کام دھندوں میں لگے رہتے۔ اب جائیں خدمت شروع ہوئی، معاشرت شروع ہوئی، گھر کے مختلف کام خود ہی انجام دیتے، دن میں صرف ایک بار کھانا کھاتے، دوپہر میں آرام فرماتے۔ آگے لکھا ہے کہ گھر میں کیا کرتے؟ خالی اور بیکار نہیں بیٹھتے، گھر کی صفائی، جانوروں کو چارہ دینا، اونٹ اور بکری کا انتظام فرمانا، بکری کا دودھ نکالنا، نوکر کے ساتھ مل کے کام کر لینا، آٹا گندوا لینا، بازار سے سودا لے آنا، کپڑے میں سودا باندھ کے لے آتے، اپنا جوتا خود سی لیتے، کپڑوں میں خود پیور لگا لیتے۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری دنیا کی دعوت تبلیغ کے واسطے ان کو بھیجا گیا۔ بعد ظہر نماز پڑھ کر مدینہ شریف کے بازاروں میں تشریف لے جاتے۔ اب شروع ہوا معاملات، بزنس کا دین، دکانداروں کا معائنہ، حساب فرماتے، مال دیکھتے، اچھائی برائی دیکھتے، ناپ تول کی نگرانی کرتے، بستی میں کوئی حاجت مند ہوتا اس کی حاجت پوری فرماتے۔ دیکھو ظہر سے عصر تک یہ کام ہو رہا ہے۔ نماز عصر پڑھ کر ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کے گھر تشریف لے جاتے، جتنی بیویاں تھیں ہر ایک کے گھر تشریف لے جاتے اور تھوڑی تھوڑی دیر ٹھہرتے اور اتنی پابندی سے کرتے کہ ہر ایک کے پاس مقرر وقت پر جاتے۔ سب کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے اتنے پابند ہیں، ابھی آتے ہوں گے۔ مغرب کی نماز پڑھی تو اب جس گھر میں وہاں رات کو ٹھہرنا تھا وہاں چلے گئے، اور اکثر تمام ازواج مطہرات اسی گھر میں آ کر جمع ہو جاتی۔ مدینہ شریف کی مستورات بھی جمع ہو جاتی۔ اس وقت عورتوں کو دینی مسائل کی تعلیم فرماتے۔ یہ رات کا مدرسہ تھا، مستورات کی تعلیم ہو رہی ہے۔ اس میں نہایت ادب اور پردے کے ساتھ عورتیں علم دین، حسن معاشرت، حسن اخلاق کی باتیں سیکھتی اور اپنے مقدمات پیش کرتی، اپنی پریشانیاں، شکایتیں، مجبوریاں بیان فرماتی، آپ ان کو حل فرماتی۔ یہ مدرسہ نماز عشاء تک قائم رہتا، بعد نماز عشاء مسجد جاتے اور خواتین اپنے گھروں کو چلی جاتی۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ اس شب کی قیام گاہ پر جا کر سو رہتے۔ عشاء کے بعد بات چیت کرنا پسند نہیں فرماتے، عشاء کے بعد بات چیت کرنا پسند نہیں فرماتے۔ سوتے وقت سورہ جمعہ، سورہ تغابن، سورہ صف کی تلاوت فرماتے، اور بھی بہت سارے وظائف سونے کے وقت کے مختلف کتابوں میں منقول ہیں۔ پھر جب رات کو اٹھتے اب قیام اللیل کے لیے، مسواک سے دانت صاف کرتے، وضو کرتے، تہجد پڑھتے، کبھی سجدے میں دیر تک دعا مانگتے، آرام فرماتے۔ پھر فجر کی اذان ہوتی تو وہاں اٹھ کر 2 رکعت پڑھتے، پھر ذرا سا لیٹ رہتے، پھر مسجد تشریف لاتے، نماز فجر ادا فرماتے۔ یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات روزانہ۔ ہر کام کے لیے وقت مقرر فرماتے اور اس کو پوری پابندی سے کرتے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ کا ذکر ہر لمحہ اور تمام اوقات میں کرتے، ہمیشہ یاد الہی میں مشغول رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات یاد حق، حمد و ثنا، توحید و تمجید، تسبیح و تقدیس، تکبیر و تحلیل میں ہوتی، اور اسماء و صفات الہی، وعدہ اور وعید، امر و نہی، احکام شرع کی تعلیم، جنت اور جہنم کا ذکر اور ترغیب اور ترہیب کا بیان۔ جب بیان کرتے یہ باتیں بیان کرتے، خاموش رہتے تو اللہ کی یاد آپ کے دل میں رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سانس آپ کے قلب و زبان، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھڑا ہونا، لیٹنا، کھانا پینا، سونگنا، آنا جانا، سفر، اقامت، پیدل سواری، کسی حال میں اللہ کا ذکر جدا نہ تھا۔ جو بھی صورت یاد کرنے کی ہوتی، خواہ دل میں یا زبان سے، ہر فعل میں ذکر الہی ہوتا۔ وقت تہجد سے سونے کے وقت تک مختلف اوقات و لمحات میں دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ یہی مسنون دعائیں تمام آبجیکٹیو اور مطالب اور حاجات کو شامل ہے، اور ہر خاص و عام مقصد کے لیے الگ الگ دعا فرمانا بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ حضرت شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے فرمایا جواہرات شیخ الاسلام کتاب میں، جب اللہ پاک کسی کی عمر میں برکت دیتے ہیں تو صرف 23 ایئرس 23 سال میں پوری دنیا میں تبدیلی، انقلاب ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، اگر تعلیم کی طرف نظر ڈالیں
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی تعلیم ہی دیتے رہے، پڑھاتے رہے، سب سے بڑے معلم تھے۔ اگر اصلاح کے کام کی طرف دیکھو، دعوت اور اصلاح، تو ایسا معلوم ہوگا کہ ساری عمر اصلاح اور دعوت ہی کرتے رہے، اور اگر جہاد کے کام کو دیکھو تو ایسا نظر آئے گا کہ ساری عمر جہاد ہی کرتے رہے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صرف 23 سال میں یہ کام کروا دیے، سب وقت کی برکت ہے، اور سرکار کے غلاموں کے اوقات میں بھی وہ برکت دے دی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے سر کا تاج سمجھا۔ ایک واقعہ بیان کیا حضرت نے، آخری حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 ذی الحجہ کی صبح مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھی، رات میں مزدلفہ میں ٹھہرے، اور یہ دن ہے جس میں لوگ عید مناتے ہیں۔ کیا کیا؟ عید کی نماز پڑھ لی، ایک بکرا ذبح کیا، گھر آ گئے، شام ہو گئی، عید کرتے لوگ۔ مزدلفہ کو 10 ذی الحجہ کی صبح کی، اس کے بعد سورج نکلنے سے پہلے تک وہاں پر وقوف فرمایا اور دعائیں فرمائیں، پھر اونٹ پر سوار ہو کر مینا تشریف لائے۔ کوئی بس اور گاڑی نہیں ہے، اونٹ پر سوار ہو کر مینا تشریف لائے، مینا میں جمرہ عقبہ کی رمی فرمائی، شیطان کنکری ماری۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی، 100 کیملز، جس میں سے 63 اونٹ خود اپنے ہاتھ سے قربان فرمائے۔ بعض اونٹ شوق سے لپک لپک کے آتے تھے کہ پہلے میں مجھ کو ذبح کیا جائے، پہچانتے تھے کہ اللہ کے رسول۔ 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے، پھر ہر اونٹ کے گوشت میں سے ایک ایک پارچہ، ایک ایک سیمپل کاٹا گیا، پھر ان تمام گوشت کو رکھ کر شوربہ تیار کیا گیا تاکہ تمام اونٹوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت نصیب ہو جائے۔ سب میں سے تھوڑا تھوڑا کھایا بھی، پکایا بھی گیا۔ اس کے بعد آپ نے حلق فرمایا، سر کے بال منڈوائے۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، بس میں نہیں، گاڑی میں نہیں، مکہ مکرمہ تشریف لے گئے جو سواری اس وقت تھی، اور وہاں پر طواف زیارت فرمایا، وہاں سے واپس مینا تشریف لائے، اور مینا میں آئے تو ظہر کی نماز مینا میں پڑھی۔ اشراق کے وقت سے لے کے ظہر کی نماز تک یہ سارے کام ہو گئے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ آج ہمیں اگر ایک اونٹ ذبح کرنا ہو تو اس کے لیے پورا دن چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ قربان کیے، اور اتنے سارے کام بھی کیے، کنکریاں بھی مار لیں، اور جا کر آج کوئی حج کو جاتا ہے اس سے پوچھو کتنے دن لگتے، کیسے یہ کام ہوتے۔ تو اس کو کہتے ہیں برکت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی یہ سارے کام انجام دیے۔ جو آدمی اللہ سے جتنا قریب ہوگا، جس کو اللہ توفیق عطا فرمائیں گے، اس کے وقت میں اتنی ہی برکت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وہی دین تقاضے کا نام ہے۔ جب فضائل سن لیے تو اب اس کے بعد عمل کو بھاگنا، تجارت لن تبور، یعنی ایسی تجارت ہے اس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ فتنے کے زمانے میں جو پورے دین پر عمل کر لے گا اس کو 50 صحابہ کا ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں۔ ایک قوم آئی، اس نے فجر سے ظہر تک کام کیا، اس کو 1 قرات ثواب ملا۔ اگلی قوم آئی، اس نے ظہر سے عصر تک کام کیا، اور اس کو بھی 1 قرات اس کو اجر دیا گیا۔ اور یہ پھر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی، اس کی مثال ہے کہ عصر سے مغرب تک کام کیا اور ڈبل ثواب لے گئے، چھوٹی چھوٹی عمر اور ڈبل ثواب لے گئے۔ کیسے؟ بعض اعمال کا ثواب بڑھا دیا، نیکی کا ثواب 10 گنا کر دیا، اور 700 کر دیا، اور لاکھوں تک پہنچا دیا۔ اور خاص ایسے وقت مقرر کیے جس میں ثواب بڑھا دیں گے، رمضان میں، جمعے کے دن، اور ایسے وقت بیان کیے کہ جس میں ثواب بڑھا دیں گے۔ لیلۃ القدر 1 رات دے دی، 83 سال، 1000 مہینے کی عبادت لے لو۔ اور ایسی جگہ مقرر کیے کہ وہاں 1 نیکی کر لو، اور حرم شریف میں آ جاؤ، 1 نیکی کر لو، 1 لاکھ کا ثواب دیں گے۔ ایسے طریقے بتائے کہ آدمی کو ثواب بھی بڑھا دیں گے، جگہ کا بھی، مکان کا بھی، اور وقت کا بھی۔ اللہ اکبر۔ تو آدمی اپنے ہاتھ پاؤں سے، آنکھ سے، کان سے، ہاتھ پیر سے نیکیوں کی دوڑ میں لگے، دعوت، خدمت، عبادت، تعلیم، تبلیغ، کتابیں لکھنا، تزکیہ نفس، ذکر، عبادت، تلاوت، تسبیحات۔ جیسے عرض کیا گیا کہ علم دین کا ایک باب سیکھ لینا، صرف وضو اور غسل کے مسائل ہی پڑھ لینا، ایسا ہے کہ 1000 رکعت نماز پڑھی، اللہ کا ذکر کر لینا، باقیات الصالحات، ولذکر اللہ اکبر، جبال الحسنات، یہ ایسا ہے کہ
ملینئر مشین آدمی کے دماغ میں لگی ہوئی ہے۔ ایک آدمی نے ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کر دی، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، تو ساری دنیا میں جتنے مسلمان اور مومن مومنات ہیں ان کی تعداد کے برابر اس کو ثواب مل گیا، 1 بلین ٹائم۔ بازار میں گئے، چوتھا کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو 10 لاکھ نیکیاں ہو گئیں۔ ہر وقت کا جو عمل ہے ذکر کا، اس میں دوڑنا۔ ایک ہے راستہ دعوت و تبلیغ کا، اپنی نیکیوں کا بھی ثواب، دوسروں کی نیکیوں کا بھی ثواب، اور اس سے اچھا کوئی عمل نہیں۔ نامہ اعمال موت کے بعد بھی بند نہیں ہوگا، دوسروں کی نیکیوں کا ثواب آتا رہے گا۔ جو نیکیاں سیکھی ان کو پھیلانا، اپنے اپنے حلقوں میں، پاس پڑوس میں، لوگوں میں، رشتہ داروں میں، ترغیب کے ذریعے، دعا کے ذریعے، فضائل کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے نیکیاں پھیلانا، اللہ کے راستے میں محنت کرنا، جانا، سفر کرنا۔ ایک راستہ ہے کہ اللہ کے اولیاء، اللہ کے بزرگان، مشائخ، جن کو اللہ نے تعلیم کے واسطے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت ساری ایسی شخصیات آئیں، آج بھی موجود ہیں، جن سے آدمی کچھ سیکھے اور ان کی صحبت میں رہے تو انقلاب آ جاتا ہے۔ ایک گناہ چھوڑنا ہزاروں تہجد پڑھنے سے افضل ہے۔ ایک ایک گناہ اپنی زندگی میں سے نکال کر آدمی پھینک دے۔ اور اگر آدمی اپنے نفس کی صفائی نہ کرے تو یہ جو دل کے امراض ہوتے ہیں، ایروگینس، پرائیڈ، حسد، جلن، ریا، شو آف، یہ ظاہری عبادات کو بھی لے کے ڈوب جاتے۔ خوب عبادت کر رہا تھا لیکن اب آدمی کے دل میں ایسے ایسے امراض، اس نے آخر میں عبادات کو بھی ڈبو دیا۔ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے اہل اللہ کی، مشائخ کی پاس جا کر صدق، اخلاص، تقوی، احسان، حیا، ان چیزوں کو سیکھنا۔ بزرگوں کا مقولہ ہے کہ کسی اہل اللہ، کسی عارف باللہ، جو اللہ تعالیٰ کے ولی، ان کے پاس ایک زمانے تک رہنا، ایک زمانے کی رفاقت، یہ سینکڑوں برس کی بے ریا نفل عبادت سے بہتر ہے کہ گھر پر بیٹھ کر سینکڑوں برس بغیر شو آف کے نوافل پڑھتا رہا۔ تو ایک راستہ یہ ہے کہ بزرگوں، اہل اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے مقرب جو بندے ہیں، ان سے سیکھنا، دین سیکھنا، اپنی اصلاح کروانا۔ ایک راستہ ہے خدمت خلق کا، مسلمان کی مدد کو چلنا، 10 سال کے اعتکاف کا برابر ثواب۔ بیوہ مسکین کی مدد کرنا، ایسا ہوا کہ گویا رات بھر قیام اللیل پڑھ رہے تھے اور دن بھر روزہ رکھ رہے تھے۔ یہ ثواب کے سارے دفتر اور جنت کے سب دروازے کھلے ہوئے ہیں، جو آدمی دوڑنا چاہے وہ دوڑے۔ وفعلوا الخیر فاستبقوا الخیرات۔ اب اس میں یہ ہے کہ میری صلاحیت، وقت اور مدت اور احوال اور اسباب اور گھر میں جو حالات ہیں ان کے مطابق مجھ کو کون سا کام کیا کرنا، علم دین پڑھنے میں لگنا، کہ دعوت تبلیغ میں جانا، کہ بزرگوں کی صحبت میں جانا، کہ ذکر کرنا، کہ صدقات میں لگنا، کہ کمیونٹی سروس میں رہنا، کہ مسجد کے والنٹیئر میں رہنا، مجھ کو کیا کرنا۔ ہر چیز کی نیت رکھے، سارے دفتر ہیں، ہر ایک کی مدد کرے اور ہر ایک کے لیے دعا کرے، اور اپنے لیے اپنی مناسبت سے ایسا کوئی راستہ بزرگوں سے پوچھ کے کسی سے طے کر لینا کہ مجھ کو کس چیز میں کیا لگانا، اور ہر ایک کے لیے دعا کرنا۔ بھئی دیکھو آج جو سورج نکلا تو آج پوری دنیا میں کتنے لوگ مسلمان ہو گئے، جاپان میں اور کہاں کہاں۔ آج جو ہے کتنے بچے حافظ اور عالم ہو گئے، کتنی مسجدیں دنیا میں بنا دی گئی، آج کتنے لوگوں نے لاکھوں کھانے پکائے اور غریبوں کو بانٹے۔ آج یہ سب لوگ ہمارا آپ کا کام کر رہے ہیں تنخواہ لیے بغیر، تو ان کے نیک کاموں پر خوش ہونا، یہ ایک راستہ ہے جسے چپکے چپکے نیکیاں بغیر کیے ہوئے خود ملتی جائیں گی۔ اللہ سے دعا کرنا، اللہ ان لوگوں کو برکت دیجیے اور مجھے بھی توفیق دیجیے، خود نیت کرنا، اور ان لوگوں کے لیے کہ میرا کام کر رہے ہیں دنیا میں یہ بیٹھے بیٹھے۔ پوری دنیا میں یہ اللہ میاں کا اخبار ہے، جو اس کو جو کہیں چھپتا نہیں ہے، لیکن آپ غور کرو تو سمجھ میں آ جائے گا، غور کرو سمجھ میں آ جائے گا۔ اور برکت کی دعا کرنا، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے 1000 سے اوپر کتابیں لکھی۔ لوگ کہتے کہ اشرف علی کوئی کمپنی ہے، ایک آدمی اتنی کتابیں نہیں لکھ سکتا۔ ان کی 2 کتابیں بہت مشہور ہیں، بہشتی زیور اور مناجات مقبول، اور لوگ فرماتے ہیں کہ اور کچھ کام بھی نہیں کرتے پوری زندگی میں، صرف یہ کتابیں لکھ دیتے تو یہی کافی تھی ان کے لیے۔
ایک ون مین جماعت تھے، وہ گاؤں گاؤں جا کر بیان ہو رہے ہیں، 100 آدمی بیٹھ کے، اور مرد و مستورات پردے میں، ان کے بیانات سے لوگوں کو فائدہ ہوا۔ 40 والیوم ہیں ان کے وعظ کے، حضرت کے بیانات کے 40 والیوم، ان کے ارشادات ہیں مسلمان دن رات کس طرح گزارے، 40 ارشادات ہیں حضرت کے، گولڈن ورڈز کہ آدمی ان کو لکھ لے، اردو میں، انگریزی میں، اپنے گھر میں لٹکا لے، دیکھے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، ہم کہاں تک پہنچے، ابھی ترقی ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ روزانہ دعا کیجئے، مناجات مقبول میں انہوں نے یہ دعا نقل فرمائی، یہ پیر کی منزل میں ہے، منڈے، اور یہ سنن ابو داؤد کی حدیث شریف ہے، اور یہ دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو یاد کر لیجئے اور روزانہ پڑھیے۔ اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم وفتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ۔ اللہم انا نسألک خیر ھذا اليوم وفتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ۔ اے اللہ، میں آپ سے آج کے دن کی بھلائی اور خیر مانگتا ہوں، آج کے دن میں جتنی خیر و خوبی اور بھلائی ہے سب مجھ کو دے دیجئے، اس کی فتح، اس کی نصرت، اس کا نور، اس کی برکت، اس کی ہدایت سب دے دیجئے۔ او اللہ، I ask you for the good of this day, its victory, its success, its light, its blessing and its guidance۔ مناجات مقبول دعاؤں کی کتابیں تو ساری پڑھنی چاہیے، روز پڑھنی چاہیے، یہ دعا برکت میں، وقت میں برکت کے لیے بہت اچھی ہے۔ اب کچھ ہمارے مشائخ اور بزرگوں کی باتیں بیان ہوں گی۔ جواہر الابرار مولانا عبدالستار صاحب نے کچھ واقعات جمع کیے۔ احمد بن حرب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تعجب ہے اس آدمی پر جو یہ جانتا ہے کہ جنت اس کے اوپر سجائی جا رہی ہے اور جہنم اس کے نیچے دہکائی جا رہی ہے، اور ان دونوں کے درمیان سوتا پڑا رہتا ہے۔ تعجب ہے کہ جنت کو ڈیکوریٹ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر، اور جہنم میں طرح طرح کی پنشمنٹ تیار کی جا رہی ہے، اور بیچ میں غافل سو رہا ہے یہ آدمی، دیکھو اس کو۔ بزرگ فرماتے ہیں جنت کو ایسا سمجھو 2 منزلہ مکان ہے، ابھی نچلی منزل میں رہتے ہیں، چھت ہے، اس کے اوپر جنت ہے، روزانہ اس کو ڈیکوریٹ ہو رہی ہے، خیال کرو موجود ہے، کوئی امیجنری چیز نہیں ہے۔ جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے سری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ 98 سال کی عمر پائی، 98 سال کی عمر پائی، پوری عمر میں کبھی بھی ان کو لیٹا ہوا نہیں دیکھا گیا، لیٹا ہوا کسی نے پایا ہی نہیں ان کو، سوائے اس کے کہ جب ان کا انتقال ہو گیا دیکھا کہ لیٹے ہوئے میت ہے۔ ایک بزرگ تھے ابو محمد حریری رحمۃ اللہ علیہ، 1 سال مکہ مکرمہ میں رہے، نہ تو سوئے، نہ کسی سے بات کی، نہ کسی ستون اور دیوار کی طرف ٹیک لگائی، نہ اپنے پاؤں پھیلائے، 1 سال تک نہ کسی ستون اور دیوار کی طرف ٹیک لگائی اور نہ اپنے پیر پھیلائے، اور 1 سال تک سوئے نہیں۔ بزرگوں کے حالات ہیں، اللہ تعالیٰ نے برکت دے دی۔ ایک بزرگ تھے یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، ایک دن خوب کھانا کھایا، خوب بھر پیٹ کے، اور جب سو گئے تو پوری رات ہی سوتے رہے۔ صبح اٹھی تو اللہ نے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اے یحییٰ، تم نے میرے گھر سے زیادہ کوئی اچھا گھر اپنے لیے پا لیا ہے، اور میرے پڑوس سے زیادہ کوئی بہتر اپنا پڑوس پا لیا ہے۔ میری عزت اور جلال کی قسم، اگر تم جنت الفردوس کی ایک جھلک بھی دیکھ لو تو تمہارا جسم، پوری باڈی بہہ جائے اور تمہاری روح اس کے شوق میں اڑ جائے، اور اگر تم جہنم کی ایک جھلک دیکھ لو تو بھی تمہارا جسم بہہ جائے اور تمہاری آنکھوں سے پیپ بہہ نکلے۔ جس درجے کے بزرگ ہوتے ہیں ان سے کوئی عمل چھوٹ جائے تو اسی درجے کے ان کو الہامات، چیزیں، اور ان کو پھر باتیں دل میں آتی ہیں کہ ایسا ہوا۔ ایک صاحب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہے 6 مہینے تک دن رات ساتھ رہے، ایک دن بھی جدا نہیں رہا، لیکن اس عرصے میں نہیں دیکھا کہ امام صاحب نے کبھی زمین سے پیٹھ لگائی ہو۔ لوگوں نے کہا کہ رات کے لیے امام صاحب کے پاس بستر ہی نہیں تھا، کیونکہ رات کو سوتے ہی نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب شیخ یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کا دودھ چھڑایا گیا بچپن میں تو کوارٹر پارہ حفظ ہو چکا تھا، اور 7 برس کی عمر میں پورا قرآن حفظ ہو گیا۔ تو ابا نے کہا کہ دیکھو، ایک قرآن روزانہ دہرا لیا کرو، باقی پورا دن چھٹی تمہاری۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔
گرمی کے موسم میں صبح کی نماز پڑھ کے گھر کی چھت پہ بیٹھ گئے جا کے، اور 6-7 گھنٹے میں پورے 30 پارے حفظ دہرا کے چھت سے نیچے اتر آئے، اور اس کے بعد دوپہر کی روٹی کھا لی، اور شام کو اپنے شوق سے پھر دوسری کتابیں پڑھتے، فارسی وغیرہ۔ 6 مہینے تک یہی معمول رہا۔ وہ کہتے ہیں 6 مہینے تک ایسا معمول رہا کہ روزانہ 30 پارے حفظ سے چھت پہ جا کے صبح پڑھ لیے۔ تو اب ساری عمر میں یہ ہے کہ کوئی متشابہہ، کوئی غلطی کرنا جانتے ہی نہیں، کتب خانے کا کام کر رہے ہیں، کتابوں کی پیکنگ اور قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، کئی کام اپنے ہاتھ سے ایک ساتھ کر لیتے۔ ان کا قصہ ہے کہ رمضان میں کسی شہر گئے، وہ ٹرین سے اسٹیشن پر آئے، مسجد گئے نماز کو، تو حافظ صاحب تراویح پڑھ رہے تھے، 13واں پارہ پڑھ رہے تھے، اور ان کو کچھ غلطی آ رہی تھی، اشکال اٹک رہے تھے۔ تو نے حافظ صاحب کو کہا کہ تم ہٹو، میں پورا کر دیتا ہوں۔ مصلی پر آئے، باقی جتنی رکعتیں باقی تھیں تراویح کی، ان رکعتوں میں اگلے 17 پارے پورے کر دیے، قرآن ختم کر دیے، لوگ خوش ہو گئے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لوگ فضائل اعمال سے جانتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں میں دعوت کے کام میں فضائل اعمال ایسی مشہور کتاب ہے، پڑھی جاتی ہے، لیکن شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی بہت سی کتابیں لکھی، عربی اور اردو میں 100 سے اوپر کتابیں لکھی، 100 سے اوپر کتابیں لکھی، 84 سال کی عمر پائی۔ موطا امام مالک کی شرح اور جز المسالک 18 والیوم میں عربی میں لکھی ہے۔ اس طرح بذل المجہود ابو داؤد شریف کی شرح 20 والیوم میں لکھی ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی شرح لکھی ہے 4 والیوم میں، اور بخاری شریف کی 6 والیوم، 10 والیوم۔ بہت زیادہ تحقیقی کام ہے ان کا، جو عربوں کے یہاں پڑھا جاتا ہے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں 80 سال سے اوپر انہوں نے ملکوں کے سفر کیے دین پھیلانے کے لیے، انگلینڈ اور ساؤتھ افریقہ۔ تو ایسی عمر کو پہنچ گئے تھے کہ ایسی معذوری ہو گئی تھی کہ ہاتھ سے چائے کی پیالی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ 80 سال کے اوپر کے ہیں، اور اللہ نے آسانی اتنی دی تھی کہ مسجد نبوی شریف میں، مدینہ منورہ میں، روضہ مبارک کے سامنے آپ کا حجرہ تھا۔ یہاں پہ درود شریف پڑھتے، یہاں تعلیم دیتے، اس سے اچھی جگہ دنیا میں کیا اور ہو سکتی، لیکن دین کے واسطے سفر کیا اس عمر میں، جبکہ ان کے اپنے ہاتھ سے چائے کی پیالی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اور حال یہ تھا کہ 4 آدمی وضو کراتے حضرت کو، 4 آدمی وضو کراتے، ایک آدمی ہاتھ پکڑ کر پانی ڈالتا، ایک آدمی نے ہاتھ پکڑا، دوسرے آدمی نے پانی ڈالا، تیسرا تشت لے کر پانی کو جمع کر رہا ہے، چوتھا تولیے سے کسی چیز سے پانی کو پوچھ رہا ہے۔ 4 آدمی ہاتھ دھلانے کے لیے واسطے چاہیے ہوتے تھے۔ اتنی مشقت کے عالم میں سفر فرمایا حضرت، اور کہاں کہاں سفر پر گئے، مجالس ذکر کی، خانقاہیں، اور اس میں خطرہ یہ تھا کہ کہیں کسی جگہ انتقال نہ ہو جائے تو مدینہ شریف میں دفن ہونا مشکل ہوگا، لیکن اللہ پاک نے پورا سفر کرا دیا، واپس تشریف لائے، پھر آخری زمانے میں مدینہ شریف میں ہی تھے، اور ان کے حوال میں لکھا ہے کہ بالکل آخری کلام یا کریم یا کریم پکارتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے، جنت البقیع میں بہترین جگہ پر دفن۔ اللہ پاک کسی کی محنت ضائع نہیں فرماتے، اللہ پاک محنت ضائع نہیں فرماتے۔ آج کے زمانے میں حضرت شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ حضرت کے معمولات اگر کوئی دیکھنا چاہے، 60 سے اوپر کتابیں لکھی، اور 54 سال سے علم دین پڑھنا پڑھانا، ہاف سینچری سے فتاوی لکھنا، اور ہزاروں شاگرد، ہزاروں علماء شاگرد، اور بہت سارا کام اسلامی مالیات میں اور تزکیہ تصوف کے میدان میں، حدیث کے میدان میں۔ اور کام کس طرح ہوتا ہے؟ معارف القرآن، معارف القرآن دیکھی ہوگی سب نے، 8 والیوم تشریح ہے، کیسے بنی ہوئی؟ ہر ہفتے 1 گھنٹے کی ایک میٹنگ ہے، اس میں سارے ماہرین جمع ہیں، چند آیتیں لاؤ، سارے ترجمے، ساری کتابیں، سب چیزیں اس وقت رکھو، اور بتاؤ بھائی مشورے، کون سا ترجمہ، کون سی تشریح، کیا چیز ہے، اس کو لکھا جائے، اور اس کے بعد وہ لوگوں نے قلم بند کر لیا۔ ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے۔ حدیث شریف کا انسائکلوپیڈیا تیار ہو رہا ہے، اس میں صبح سے شام تک بہت سارے مفتی حضرات، ان کی فل ٹائم جاب ہے، یہ پورا ایک سینٹر ہے، کمپیوٹر لگے ہوئے ہیں، صبح سے شام تک مستند احادیث ان کو کمپیوٹر میں ڈیٹا بیس بنا کر اس میں ڈالو، اور اس کے بعد
پرنٹ آؤٹ لے کر اس کو تصدیق کرانا ہے، ریویو کرانا ہے، تو جا کر حضرت سے 10 منٹ جا کر دکھلا لو. مسلسل کام ہو رہا ہے، ایوری ڈے، ایئرز آفٹر ایئرز. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک مجموعہ تیار ہو گیا. حضرت کی کتاب ہے آسان ترجمہ قرآن. آسان ترجمہ قرآن یہ کیسے لکھی گئی؟ آپ اس میں قرآن کی تفصیل بھی پڑھیے، اور اس میں لکھا ہوا ہوگا کہ یہ والا ترجمہ کوئی ایئرپورٹ پر مکمل ہوا، یہ والا ترجمہ کوئی پانی کے جہاز میں شپ میں ہوا، یہ والا ترجمہ یہ کوئی ہوا میں آن ایئر ہوا، اور پوری کتاب اس طرح سے بنی. حتیٰ کہ سورہ یاسین شریف کا ترجمہ رمضان المبارک میں، جب رمضان میں ہم لوگ اٹھتے ہیں تو مشکل ہوتی، رمضان المبارک میں 21 رمضان جو کہ شب قدر کی راتیں شروع ہوتی ہیں، 3 بجے رات کو سورہ یاسین کا ترجمہ مکمل ہوا. 3 بجے رات کو سورہ یاسین کا ترجمہ فرما رہے ہیں. اسی طرح جب آخر رمضان میں ختم ہوا تو سورہ والناس کا ترجمہ 17 رمضان المبارک کو رات میں ہو رہا ہے. تو ایسے معمولات ہوتے ہیں ہمارے بزرگوں کے، جو کہ سیکھنے کی بات ہے. آخر میں جب کتاب ختم ہوئی، جب ترجمہ، تو حضرت نے فرمایا کہ اس کو کرنے کے لیے، لکھنے کے لیے جتنا علم اور تقوی چاہیے تھا وہ تو مجھ میں ہے نہیں، لیکن اللہ پاک اس کائنات میں جس ذرہ بے مقدار سے جو کام لینا چاہے لے لیتے. اللہ اکبر. حضرت کے معمولات اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ہر چیز ملے گی. صبح کے وقت آدھے گھنٹے کی ایک چہل قدمی ملے گی. صبح کے وقت آدھا گھنٹہ چہل قدمی، یہ ورزش بھی ہو گئی. صبح 8 بجے سے 10 بجے تک صحیح بخاری کا درس ہو گیا. 10 بجے سے 12 بجے تک کچھ کتابیں، تحقیقی کام ہو گیا. 12 بجے سے 2 بجے ایک دفتر ہے، اس میں دفتر کا تحقیقی کام ہو گیا. اور اس کے بعد قیلولہ ہو گیا، کھانا ہو گیا. اس کے بعد پھر آفس آورز ہوئے، کسی کو ملاقات کرنی ہے، مجلس ہے، لوگ آئے ہیں مشورے کے لیے، تو وہ عصر تک وہ کام ہو گیا. اور اس کے بعد پھر فیملی ٹائم ہے، عصر سے مغرب تک سب گھر والے، بچے، سب لوگ، کوئی بات ہے، مشورے ہو گئے. اور اس کے بعد مغرب کے بعد پھر مزید، مغرب کے بعد اور کوئی تحقیقی کام بھی ہے، رات میں کچھ تعلیم بھی ہے گھر کی 10-15 منٹ. اور صبح سے لے کے رات تک ہر کام ایک شیڈول کے مطابق چل رہا ہے. صبح سے رات تک شیڈول کے مطابق ایک کام چل رہا ہے. اگر آپ شیخ الاسلام کے دفتر چلے جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ میٹنگ ہو رہی ہے اور لوگ سوال جواب پوچھ رہے ہیں. پیچھے مفتی صاحبان اپنی تحقیق کی فائلیں، بکس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ جو ہے وزٹرز وہ دین سیکھنے کے لیے اور سوالات پوچھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اور اس سارے ہر جگہوں سے خطوط آئے ہوئے ہیں، لیٹر جو اصلاح کے واسطے لوگ لکھتے ہیں. تو ہر خط کو حضرت اپنے ہاتھ سے کھولیں گے اور جواب لکھیں گے. اسی دوران میں میٹنگ ہو رہی ہے، لوگ سوال جواب بھی کر رہے ہیں، اس کے دوران میں خود خطوط بھی دیکھ رہے ہیں. اور اسی وقت مختلف شہروں سے اور دنیا بھر سے فون بھی آ رہے ہیں، فون بھی اسی وقت آ رہے ہیں، ان کا جواب بھی دیا جا رہا ہے. حتیٰ کہ آخر میں آپ دیکھیں گے کہ ضرورت ہو تو خادم آ کے سر میں تیل بھی اسی وقت ڈال دے. اور وہاں سے مسجد کی 2 منٹ کی واک ہے، اس میں قرآن پڑھتے ہوئے چلے گئے. کسی نے آیا اور اپنا عالم کورس کا سرٹیفکیٹ، ڈگری بھی سائن کرا کے لے گیا. کوئی آیا تو کسی نے صدقہ بھی مانگ لیا، کسی نے مسئلہ فتویٰ بھی پوچھ لیا، کسی نے دعا بھی کرا لی. اور چلتے پھرتے اس طرح روزانہ 5 پارے بھی قرآن کے پڑھ لیے. اللہ اکبر. شاہ اسماعیل شہید بہت مشہور بزرگ ہیں انڈیا میں، ان کی ایک کرامت تھی. لوگوں نے کہا حضرت آپ عصر سے مغرب تک قرآن ختم کر لیتے، آپ ہمیں بھی بتائیے. تو عصر کی نماز کے بعد کھڑے ہوئے. اب لوگ کھڑے ہیں سارے نشانے پر، بڑے بڑے حفاظ کہ کوئی غلطی کریں گے تو ہم بتائیں گے. کچھ کتاب بھی لے کر کھڑے ہو جاؤ، دیکھو بھائی صفحے کوئی کہیں کوئی اسکپ نہ ہو جائے. عصر کی نماز کے بعد شروع کیا سورہ فاتحہ، الف لام میم. اور جب سورہ والناس پر پہنچے تو سورج ڈوب رہا تھا. جب سورہ والناس پر پہنچے تو سورج ڈوب رہا تھا. بزرگوں کی کرامت ہے. یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے ہاتھ سے 10 لاکھ حدیثیں لکھی. اپنے ہاتھ سے 1 ملین احادیث لکھی. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے شمائل ترمذی میں کہ اس کی تشریح میں. تو ایک مرتبہ وہ ایک اپنے دوست کے پاس ملاقات ہوئی، محمد کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ بھئی تمہارے پاس ایک حدیث ہے وہ سناؤ. تو ان کے دوست نے حدیث سنانی شروع کی.
تو انہوں نے فرمایا یحییٰ صاحب نے کہ اگر تم اپنی کتاب سے سناتے تو بہت اچھا تھا، کتاب لے کر آؤ ذرا اوتھینٹک ہو۔ تو ان کے دوست کتاب لانے کے لیے اچھا بھائی لایا، ابھی اندر جانے لگے تو انہوں نے ان کے کپڑے پکڑ کر بٹھا لیا کہ ابھی نہیں جاؤ، کیا پتہ جب تک تم واپس آؤ میرا انتقال ہو جائے، میں دنیا میں نہیں آ رہا ہوں، ایسا کرو ابھی ہی سنا دو، ابھی پہلے ابھی سناؤ پھر اندر جاؤ پھر واپس لا کے سناؤ۔ حدیث سیکھنے کا اتنا شوق تھا اور اس کو اوتھینٹک رکھنے کا اتنا ہی شوق تھا۔ تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے وقت کی قدر کی۔ حضرت شیخ ذوالفقار صاحب نے ایک کورس پڑھایا سن 2004 میں، کیلیفورنیا میں ایک کورس پڑھایا۔ اس کورس کا یہ جو ہے نا ٹائم ٹیبل ہے، سمر ٹائم تھا، ٹائم ٹیبل ہے یہ اسٹوڈنٹس کا۔ صبح دن کا آغاز 3:30 بجے سے 3:30 AM، 3:30 بجے صبح، رمضان نہیں عام دن میں، تہجد سے شروع ہوگا بھائی، 4 بجے سے صبح سے 5 بجے تک تلاوت اور ذکر ہوگا، 5 بجے فجر کی نماز ہوگی، اٹھے کب سے 3:30 بجے، 5 بجے سے 6 بجے تک فجر ہوگی، ایک اصلاحی بیان ہوگا، پھر اشراق پڑھا جائے گا، 6 بجے سے 7 بجے تک ناشتہ ہوگا اور تیاری ہوگی سبق کی، 7 بجے سے 9 بجے تک یہ ہو گیا سبق شروع ہو گیا۔ کیا سبق شروع ہوا؟ علم کے ماخذ، سورسز آف نالج، اساس الفقہ، فاؤنڈیشن آف فقہ اور تقلید وغیرہ، اس کے بارے میں سبق ہوا۔ 9 سے 9:30 بجے اچھا بھائی اب ٹی بریک بھی ہو گیا، جاؤ تھوڑا کھیل کود کے آؤ۔ 9:30 سے 11:30 بجے تک اب کنٹینیو ہوا سورسز آف نالج، تدوین فقہ، فقہی اصول و کلیات۔ 11:30 بجے سے 1 بجے تک مطالعے کا ٹائم دیا گیا، جاؤ اسٹڈی کر کے آؤ۔ 1:30 بجے سے 2 بجے ظہر پڑھی، 2 بجے سے 2:30 بجے کھانا ہوا، اس کے بعد 2:30 بجے سے 4 بجے قیلولہ، اچھا سویرے اٹھے تھے قیلولہ کرنا بھی سنت ہے، جاؤ تھوڑی دیر سو جاؤ۔ 4 بجے سے 6 بجے پھر آ جاؤ بھائی، سورسز آف نالج، امام اعظم، معروف و مسائل درس ہو رہا ہے 4 بجے سے 6 بجے تک۔ 6:30 بجے عصر پڑھی، 7 بجے سے 8 بجے اچھا پھر آ جاؤ، 7 بجے سے 8 بجے پھر آ جاؤ، درس حدیث، حجیت حدیث، رجال الحدیث۔ 8:30 بجے مغرب ہوئی، اچھا مغرب پڑھ کے پھر آ جاؤ، 9 بجے سے 10 بجے رات درس حدیث، حفاظت حدیث، تدوین حدیث۔ 10:15 پر رات کو عشاء ہوئی، 10:30 بجے ڈنر ہوا اور 11 بجے کہا کہ اچھا آپ جا کے سو جاؤ، 3:30 بجے پھر آ جاؤ۔ اتنی بڑی عمر میں حضرت کا دنیا بھر میں سفر اور اس معمول کے ساتھ کورس پڑھانا، اور کوئی شکل کو دیکھے تو اتنے نورانی بزرگ اور اتنی عمدہ صحت اللہ نے عطا فرمائی کہ ایسا لگے گا کہ بہت یعنی آرام اور بہت ورزش کر کے کہیں سے تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ پاک برکت دیتے، اللہ پاک برکت دیتے۔ ایک لڑکا تھا، اس کا نام سلیمان تھا، لڑکے کا نام سلیمان، 13 سال کی عمر میں بورڈنگ ہاؤس چلے گئے، بورڈنگ ہاؤس، تو کہنے لگے کہ ہم وقت کے ساتھ محبت کرنے لگے، اور وہاں پر فارغ وقت کوئی ہوتا فری ٹائم تو اس کو گناہ سمجھا جاتا، فارغ وقت کو گناہ سمجھا جاتا، اور یہ بتایا گیا کہ ہر کام کے لیے ایک وقت ہوگا۔ تو میں نے یہ بات سیکھی کہ ورزش کروں گا تو کم نیند پر بھی گزارا کر لوں گا، ٹھنڈے پانی سے نہاؤں گا تو نہانے میں بھی کم وقت لگے گا، سادہ کھانا ہوگا تو اس میں بھی کم وقت لگے گا، اور کوئی بہت مشکل اور ڈیفیکلٹ کام آ گیا تو اس کا بیسٹ ٹائم صبح 4 بجے کے قریب ہے، صبح 4 بجے اٹھ کے کریں گے۔ اور دیر سے سونا بری عادت سمجھی جاتی تھی۔ اور ایک پوئم یہ لوگ پڑھتے تھے، ایک نظم، اس میں یہ تھا کہ اگر آپ معاف نہ کرنے والے 1 منٹ کو، جس کی قدر و قیمت 60 سیکنڈ دوڑ کے برابر ہے، 60 سیکنڈ میراتھن اولمپک ریس، اگر آپ اس 1 منٹ کو جو ناٹ فار گیونگ ہے، معاف کرنے والا نہیں ہے یہ، اگر آپ اس کو عمل سے بھر سکتے ہو تو دنیا و مافیہ تمہاری ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر تم ایک انسان بن جاؤ گے میرے بیٹے۔ اب یہ صاحب جب بڑے ہوئے یونیورسٹی میں گئے تو ان کو پھر بہت وہ آئی، ٹو ڈو لسٹ بناؤ، کام کرو، وقت پر سب کام کرو۔ پھر اس کے بعد کمپنی میں گئے تو کمپنی میں انہوں نے وقت پہ لوگوں کو ٹریننگ دینا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد کمپنی بنا دی انہوں نے، اس کا نام ہے ٹائم لینڈرز، ٹائم لینڈرز انٹرنیشنل کمپنی ہے، اور اس میں 6 سال میں 6000 سے لوگوں کو، مختلف کمپنیوں کو، ڈائریکٹر صاحبان کو، کہاں دنیا کے لوگوں کو انہوں نے وقت بچانے پر، وقت کی اہمیت پر پوری، اب ان کا یہ مستقل کام ہے۔
تو ان کا کورس ہوتا ہے ٹائم مینجمنٹ پر، اور یہ اتنا عمدہ کورس ہے ہر ایک کو، اور اس کی بکس اور اس کے رسالے مل جاتے ہیں انٹرنیٹ پر، جس کو موقع ہو تو اس کو ضرور دیکھیں۔ ابھی ہمارے حلقے میں اتنی وقت کی گنجائش نہیں تھی کہ اس پر جاتے، کسی آئندہ حلقے میں اس کی کچھ باتیں اور خلاصے انشاءاللہ اس کے عرض کیے جائیں گے۔ تو لوگوں نے وقت کے اوپر تحقیق کی ہے، لوگوں نے وقت کے اوپر تحقیق کی ہے، اور عام لوگوں کو بھی اس کے فوائد پہنچائے ہیں، عام لوگوں کو بہت اس کے فائدے پہنچائے ہیں کہ دیکھو وقت جو ہے نکل جائے گا اور اس کو بچانا ہے، اس کو آگے لے کر جانا ہے۔ ایک ایک وقت یہ ہیرے کی طرح ہے، اللہ اکبر، وقت ہیرے کی طرح ہے۔ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم انہوں نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ہماری زندگی کو اللہ والی زندگی بنا دیجئے، ہر لمحہ حیات کو، ہماری ہر سانس کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور ہماری زندگی کی ہر سانس کو ہفت اقلیم کی سلطنت سے زیادہ افضل بنا دیجئے، اور اے اللہ ہماری کوئی سانس آپ کی نافرمانی میں نہ گزرے۔ ڈاکٹر عائد القرنی یہ عربی کے مشہور مصنف ہیں، انہوں نے عربی میں کتاب لکھی لا تحزن، اور اس کتاب کے 10 لاکھ سے زیادہ اس کی کاپیاں فروخت ہوئیں، 1 ملین سے زیادہ، کیونکہ اس میں ٹاپک ہی ایسے تھے۔ اس کا اردو ترجمہ فرمایا شہباز ندوی صاحب دامت برکاتہم نے۔ اس کا ایک سبق آپ کو یہاں پر سنایا جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ خالی مت بیٹھیے، آدمی کا بیکار بیٹھنا نہایت خطرناک ہے، اس کا ذہن شیطان کا مسکن بن جائے گا۔ جب آپ کام سے خالی بیٹھے تو غم اور فکر اور الجھنیں آ کر رہیں گی، ماضی، حال اور مستقبل، پاس، پریزنٹ، فیوچر کی فائلیں کھل جائیں گی اور آپ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ اور میری آپ کو نصیحت یہ ہے کہ بیکاری کے بجائے کچھ اچھے کام شروع کر دیں۔ بیکار رہنا اپنے آپ کو زندہ قبر میں ڈالنا ہے، اور بیکاری کی مثال اس سلو ٹارچر کی ہے جو چین کے جیل میں ہوتا تھا کہ قیدی کو بٹھا کے اس کے اوپر ایک ایک ڈراپ پانی ڈالتے تھے ایک پائپ سے، ایک ڈراپ آیا پھر دوسرا ڈراپ آیا، تو ہر وقت وہ قیدی پاگل ہو جاتا کہ اب کون سا ڈراپ اب آئے گا۔ آرام طلبی غفلت کا نام ہے، فرصت ایک پیشہ ور چور ہے، فرصت فری ٹائم ایک چور ہے، اور اس حالت میں آپ کی عقل جنگوں کا شکار ہو جائے گی، آپ کے دماغ میں وار ہونے لگیں گے کیونکہ آپ کے پاس فری ٹائم ہے۔ لہٰذا جب آپ خالی ہوں تو نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں، تلاوت کریں، مطالعہ کریں، کچھ لکھیں، اپنے دفتر کو، گھر کی صفائی کریں، دوسروں کا کوئی کام کریں، کام کے چاقو سے فرصت کو کاٹ دیں، کام کے چاقو سے اپنے فری ٹائم کو کاٹ دیں۔ دنیا کے طبیب اور ڈاکٹر اس کے بدلے 50% خوشی کی گارنٹی دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کسان اور مزدور، فارمر اور لیبر کس طرح چڑیوں کی مستی سے گاتے رہتے ہیں اور خوش رہتے ہیں۔ مزدور لوگ چڑیوں کی طرح مستی سے گاتے رہتے ہیں اور خوش رہتے ہیں، جبکہ آپ بستر پر پڑے آنسو پوچھتے رہتے ہیں کیونکہ بیکاری نے آپ کو ڈس لیا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایسے امام اور عالم گزرے ہیں، روزانہ کتابوں کے 4 رجسٹر لکھتے تھے۔ اوریجنل ورک لکھنا، قرآن حدیث کی تفسیر، آپ دکان جا کے 4 نوٹ بک لے کے آئیں، اس کو اوریجنل ورک لکھ کے لکھیں، کوئی کلاس نہیں۔ 4 رجسٹر روزانہ لکھتے تھے، پوری عمر کا معمول، اور ان کی واعظ کی مجلس میں کم سے کم 10,000 آدمی بیٹھتے تھے۔ نہ مائکرو فون ہے نہ کوئی چیز ہے اس زمانے کی، 10,000 آدمی، بادشاہ بھی آگے بیٹھے گا، وزیر بھی بیٹھے گا، گورنر بھی بیٹھیں گے، سارے علماء بھی بیٹھیں گے، ائمہ، فقراء، امیر، غریب، پورا شہر آ کے ان کے واعظ میں بیٹھتا۔ 1 لاکھ سے اوپر سے لوگوں نے توبہ کی۔ 80 سال تک اسٹوڈنٹ ہی رہے۔ جب 80 سال کی عمر کے تھے تو 10 قرات سیکھ رہے تھے کسی سے، قرآن کی 10 قرات سکھاؤ، میں 80 سال کا ہو گیا ہوں۔ ان کی جب وہ لکھتے تھے تو قلموں کے، پین کے تراشے، لکڑی کے برادے، لکڑی کے وہ ٹکڑے جمع کیے گئے، اور اس سے ان کے غسل کا پانی، میت کے غسل کا پانی جمع کیا گیا، میت کے غسل کا پانی گرم کیا گیا۔ حضرت نے کتاب لکھی ہے وقت کی قدر و قیمت، حفظ عمر، عربی کی کتاب ہے، اس کا ترجمہ ہے وقت کی قدر و قیمت،
اور اس میں اقوال جمع کیے ہیں کہ ہسٹری میں جن لوگوں نے وقت کا استعمال کیا ہے تو کیسے کیا. یہاں پر اس وقت کی کمی کی وجہ سے 2-4 باتیں پڑھ کر پھر انشاءاللہ دعا کر لی جائے گی اور اس کا اگلا حصہ آئندہ پڑھا جائے گا. جب ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کی بہن رونے لگی. آپ نے کہا رونے کی ضرورت نہیں ہے. گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تمہارے بھائی نے کھڑکی کے اس کونے میں 18,000 مرتبہ قرآن ختم کیا ہے، مت رو. حضور فرماتے ہیں کہ 18,000 تو اس کھڑکی کے پاس ختم کیا تھا، دروازے کے پاس، ٹیبل کے پاس اور دوسری جگہوں کا اور کوئی شمار نہیں. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 40 سال سے میری جماعت کی نماز فوت نہیں ہوئی. 40 سال سے مسجد کی جماعت کی نماز نہیں چھوٹی. اور ان کا ایک اور قول کہا جاتا ہے کہ 50 برس عشاء کے وضو سے فجر پڑی. ایک آدمی نے عامر بن عبد قیس سے کہا کہ ٹھہریے، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت ذرا ٹھہریے، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، سورج کو روک لو پھر میں بات کرنے کو تیار ہوں. سورج کو روک لو پھر میں بات کرنے کو تیار ہوں. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ ساری رات نماز میں مشغول رہتی، صبح کے وقت تھوڑا سا آرام کرتی، فجر کی روشنی ہوتی تو اٹھتی اور ان کی خادمہ ان کو یہ کہتی ہوئی سنتی کہ اے نفس تو کب تک سوتا رہے گا اور کب اٹھے گا؟ ایسا نہ ہو کہ کچھ دیر کے لیے تم سو جاؤ اور نیند سے اس وقت اٹھو جب حشر برپا ہو چکا ہو اور چیخ و پکار لگی ہوئی ہو. ایسا نہ ہو کہ اس وقت سو جاؤ. اللہ اکبر، اللہ لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو امت کے ہر ایک آدمی، مرد اور عورت، اور خاص طور سے ہمارے علم دین پڑھنے والوں کو اللہ پاک وقت میں برکت عطا فرمائے. سب مل کر درود شریف پڑھ کر دعا فرما لیں. اس مجلس میں لوگ بہت دور سے کہاں سے تشریف لاتے ہیں. اللہ پاک ان کی اخلاص کی سے ہماری دعائیں بھی قبول فرما لیں. یہ دعائیں تعلیم کے واسطے پڑھی جاتی ہیں. ہر آدمی جس کے دل میں جو دعا آتی ہے وہ اس وقت مانگ لے تاکہ ہمارے اوپر بھی ہو جائے اور ہمارے سارے لوگوں پر ہو جائے. اور اس طرح کے مضامین اور حلقے اور دروس اپنے اپنے علاقوں میں تعلیم فرمائیں اور مرد مردوں میں کام کریں، خواتین خواتین میں کام کریں اور اللہ پاک سے مانگنے والے بن جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ، یا رحمان، یا کریم، یا ذی الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم. اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون. یا ذی الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات. اے اللہ، یا رحمان، یا کریم، اے اللہ پوری دنیا میں جتنے مسلمان بہن بھائی علم دین سیکھ رہے ہیں، اے اللہ مومنین، مومنات، صالحین، صالحات جہاں جہاں رہتے ہیں، جو جو زبانیں بولتے ہیں، اے اللہ ان سب کو رحمتیں برکتیں عطا فرمائیے. اے اللہ پوری امت کی خطائیں اور گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت کی گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہماری غفلت اور سستی کو دور فرما دیجیے. اے اللہ تمام فتنوں، آفتوں، مصیبتوں اور آفات سے امن دے دیجیے. اے اللہ جتنے لوگ علم دین سیکھ رہے ہیں ان کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیجیے، نفع دینے والا علم سکھا دیجیے. اے اللہ ان کے وقت میں برکت عطا فرما دیجیے. پورے دنیا کے کونے کونے میں علم کا فیض پہنچا دیجیے. اے اللہ ان کی جان، مال، عمروں اور وقت میں برکت عطا فرما دیجیے. اور گھروں کے معاملات اور پریشانیاں، حقوق کی ادائیگی، اے اللہ ہر کام پورا فرما دیجیے. اے اللہ اپنے خزانے ہمارے اوپر کھول دیجیے، رحمتوں کے، برکتوں کے، وقت کے خزانے ہمارے اوپر کھول دیجیے. اے اللہ وہ تمام اچھی صفات جن سے آپ راضی ہوتے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی سکھا دیجیے. اے اللہ تمام بری صفات، اے اللہ جو آپ سے دور کرتی ہیں، اے اللہ ان سے ہمیں بچا دیجیے. اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہم سب کے طرف وہ بھی عطا فرما دیجیے. اے اللہ جن چیزوں سے پناہ مانگی، اے اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما دیجیے.
اے اللہ خشکی اور تری میں دنیا میں جہاں جہاں اے اللہ دین کی محنت ہو رہی ہے، خیر کے کام ہو رہے ہیں، اے اللہ ان خیر کے کاموں کو بڑھا دیجیے۔ اے اللہ جہاں جہاں برائی اور شر کے کام ہو رہے ہیں، اے اللہ ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کی جتنی رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں مسجدوں میں، حرمین شریفین میں، رمضان میں، حج میں، اے اللہ آپ کی جتنی رحمتیں برکتیں جہاں جہاں اترتی ہیں، اے اللہ ہم سب محتاج ہیں، ہمیں بھی عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعملا صالحا متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ انشاءاللہ یہ حلقہ اسی وقت ہر ہفتے